السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں قرآن مجید کے بارے میں اور علم حاصل کرنے کے جو 3 ذریعے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس حوالے سے مکمل وضاحت تو آپ کو 5 منٹ قرآن تفسیر کورس کے اندر مل جائے گی۔ اس میں وحی اور وحی کے متعلق واضح طور پر کچھ باتیں میں نے رکھی تھیں، بتائی تھیں۔ البتہ اسی میں سے کچھ ایک باتیں میں موٹے موٹے طور پر یہاں پر رکھ دیتا ہوں، زیادہ ڈیپ میں ہم نہیں جاتے، اوپر اوپر کی بات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، یعنی کہ ڈکشنری کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ تو وحی کے لغوی معنی ہے کسی کو خاموشی سے جلدی سے کوئی بات بتا دینا، اور اصطلاح کے اندر، عام زبان کے اندر وحی کہتے ہیں اس کلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص بندوں پر، نبیوں پر اتارا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وحی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی، اس کے مختلف طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو میں یہاں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وحی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں گھنٹی کی سی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو خود بیان کیا ہے کہ گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی تھی، کیونکہ گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے سنائی دیتی ہے، تو وحی کی آواز بھی ہر طرف سے محسوس ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کدھر سے آتی ہے۔ وحی کی یہ سب سے مشکل شکل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے وقت۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے قریب بیٹھے ہوئے اور وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر وحی کے نازل ہونے کی کچھ آوازیں ہمیں بھی محسوس ہوتی تھی۔ کیسے؟ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آس پاس ہمیں مکھیوں کی بنبناہٹ کسی آواز محسوس ہوتی تھی۔ اس طریقے کی آواز صحابہ کرام کو بھی کبھی کبھی محسوس ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وحی کے نازل ہونے کی ایک شکل ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نبی کے سامنے آتا تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کچھ مرتبہ، 1-2 مرتبہ آئے ہیں اپنی اصل شکل میں۔ ایک شکل اور ہے، وہ یہ کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کے پاس پیغام لے کر کے آئے۔ اور اس صورت کے اندر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت صحابی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے بعض مرتبہ۔ وحی کی ایک شکل یہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں ویسے ہی جاگتے ہوئے کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دے، پیغمبر جو ہے وہ جاگ رہے ہوں اور بیداری کی حالت میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی کوئی جو ہے چیز ڈال دی جائے پیغمبر کے دل میں۔ اس کے علاوہ براہ راست کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے معراج کے اندر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ یہ جیسے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے بغیر کسی واسطے کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، بات چیت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے، وہ ہے کہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو نیند کی حالت میں دیا جائے، سونے کی حالت میں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہ پیغام ان کو نیند کی حالت کے اندر، خواب کے اندر دکھایا گیا تھا۔ نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے، سچا ہوا کرتا ہے۔ اچھا بھائی، وحی کی 2 صورتیں ہیں، مطلوب اور غیر مطلوب۔ مطلوب اور غیر مطلوب، اس کا یاد رکھیے گا۔ وحی مطلوب کسے کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب کسے کہتے ہیں؟ وحی مطلوب یعنی کہ وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہو اور اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہو، یہ قرآن ہے۔ اور وحی غیر مطلوب یعنی کہ مفہوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، لیکن الفاظ وہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہو، الفاظ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں۔ تو وحی مطلوب یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جا سکتی ہے نماز کے اندر، جیسے کہ قرآن، اور وحی غیر مطلوب یعنی کہ وہ وحی کہ جس کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ احادیث پاک۔ تو دونوں وحی ہیں، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، بس دونوں میں فرق ہے کہ یہ تلاوت کیا جا سکتا ہے نماز میں، اس کو تلاوت نہیں کیا جا سکتا نماز میں۔ اور ایک دوسرا فرق وہ یہ کہ وحی مطلوب وہ وحی ہے کہ جس کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وحی غیر مطلوب وہ وحی ہے کہ جس کے الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، البتہ اس کا مفہوم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کچھ اضافی باتیں تھیں، میں ان کو پچھلی نشست میں بھی مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت تھی، آج انشاءاللہ یہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب باقاعدہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، نوٹ بک لے کے بیٹھیے گا، امید ہے آپ لوگوں نے
نوٹ بک سامنے رکھ رکھی ہوگی، قلم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اوپر لکھ لیجئے سبق نمبر 1، بسم اللہ لکھنے کے بعد سبق نمبر 1۔ اب یہاں سے ہم 5 چیزیں لیں گے۔ نمبر 1 قرآن کی آیت، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 کوئی عقیدہ، نمبر 4 ایک مسئلہ، اور نمبر 5 ایک دعا۔ تو اپنی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید افضلیت میں سب سے اوپر ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے ہے بھی سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ چاہیں تو قرآن مجید کھول کر کے اس حوالے کو نوٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ویسے بھی یاد ہو جائے گا۔ 14ویں سپارے کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 98 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے سبق کا، سب سے پہلا پوائنٹ قرآن کی آیت۔ کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، یعنی کہ تعوذ پڑھ لیا کرو۔ اس کا نام ہے تعوذ۔ اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ تعوذ کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، دنیا کے کسی اور کام کے اندر تعوذ نہیں پڑھا جائے گا، صرف قرآن کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہ سنت ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کی ایک آیت۔ اب لے لیتے ہیں حدیث مبارک، دوسرا پوائنٹ نمبر 2 لگا لیجئے اور حدیث لکھ لیجئے۔ اور حدیث کے بارے میں مصنف ابن عبد الرزاق جلد نمبر 2 پیج نمبر 56، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت یہ بھی اعوذ باللہ کے بارے میں آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی جو ہے وہ قرآن کی اس کے اعوذ باللہ کے بارے میں آ گئی۔ تو اعوذ باللہ کے بارے میں آج ہمیں ایک حدیث مل گئی، ایک آیت مل گئی۔ اب پوائنٹ نمبر 3 یہ لکھ لیجئے، اور لکھنے کے بعد آگے لکھیے عقیدہ، یعنی کہ ایمانیات۔ تو سب سے پہلے جو آج ایمان ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ ایمان کہتے ہیں ایمان کے اندر کوئی چیز ہاتھ پیروں سے کرنے کی نہیں ہوتی، صرف دل سے کچھ باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمانیات میں ہم کیا سیکھیں گے؟ صرف کچھ چیزوں کو ماننا ہے ہمیں دل سے، اور ان میں سب سے پہلی چیز آج جو ہے وہ یہ اس بات کا اقرار کرنا اور یہ بات دل سے ماننا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کائنات کریشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کریٹر ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں اس حوالے سے آپ ہماری ہدایہ سیریز ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر اس کی بہت زبردست تفصیلی گفتگو اور بحث ہوئی ہے۔ تو آج یہ جو ہے عقیدے کے بارے میں صرف اتنی سی بات یاد رکھیں، کیونکہ میں وضاحت کروں گا، وضاحت کا یہاں موقع نہیں ہوتا، تو صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی بگ بینگ ہوا اور بگ بینگ کے بعد سب کچھ وجود میں آیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے نا، تو دھماکے کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ اینٹیں، مسالہ اور سیمنٹ، بدرپور اور دنیا بھر کا جو مال مٹیریل لگتا ہے نا بلڈنگ بنانے میں، یہ ساری چیزیں ایک جگہ رکھیں اور بیچ میں ایک ڈائنامائٹ رکھیں اور اس کو پھوڑ دیں، وسفوٹ کر دیں، اور اس کے بعد ہر چیز سیٹ ہو کر کے بلڈنگ بن جائے، بہترین محل تیار ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، بارشوں کا برسنا، غلوں کا نکلنا، انسان کا پیدا ہونا، انسان کا اتنا خوبصورت ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہیں، اس کا کوئی بہترین زبردست بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تفصیل دیکھنی ہے آپ کو، ہدایہ سیریز کے اندر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، چوتھی چیز مسئلہ۔ تو مسئلے کے اندر آج ہم سیکھیں گے نجاست کے احکام۔ نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نجاست کی 2 قسمیں، نمبر 1 نجاست حقیقیہ، اور نمبر 2 نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ نجاست کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہو، جیسے شراب یا پخانہ وغیرہ، یہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور نجاست حکمیہ وہ نجاست جو آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو، صرف شریعت کے کہہ لینے سے ہم اس کو نجاست مان لیتے ہوں۔ مثال کے طور پر نارمل سا شخص نماز کا وقت آ گیا تو وضو کرنا پڑے گا، جب تک یہ وضو نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہتے ہیں حکمی طور پر نجاست۔ اور ایسا شخص جس کو غسل کی حاجت ہو، جب تک یہ غسل نہ کرے تب تک یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا جب تک یہ غسل نہیں کرے گا تب تک یہ نجس ہی سمجھا جائے گا، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھے، نجاست حکمیہ کے اندر بندہ اپنے وجود کے اندر ناپاک نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ ناپاک ہو جائے، نہیں، یہ حکمی طور پر نجاست ہے۔ اور حکمی جو نجاست ہے، نجاست حکمیہ، اس کی وضاحت اگلی سبق کے اندر آئے گی۔ آج ہم نجاست حقیقیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔
دیکھیے نجاست حقیقیہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نجاست غلیظہ اور نمبر دو نجاست خفیفہ۔ یہ ساری چیزیں آپ ہاتھ کے ہاتھ لکھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ نجاست غلیظہ یہ وہ نجاست ہے جو سخت ہو اور اس کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر انسان کا پیشاب اور پخانہ، خون، منی، شراب، حرام جانوروں کا پیشاب، اس کے علاوہ مرغی، مرغابی اور بطخ کی میٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ بدن پر یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائیں تو شریعت نے کہا یہ دیکھو کہ 1 درہم کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر یہ 1 درہم کے برابر ہے، یعنی کہ جو ہماری ہتھیلی ہے اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اتنا تو معاف ہے، مجبوری کے اندر معاف ہے کہ بندہ اگر اس کو پاک کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو یا پاک کرنے کے جو پانی وغیرہ ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کم نجاست کے ساتھ بہرحال وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر نجاست اس سے زیادہ ہو تو پھر یہ معاف نہیں ہے، مجبوری کے اندر بھی معاف نہیں ہے، اس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، بغیر صاف کیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ نجاست خفیفہ یعنی کہ یہ وہ نجاست ہے جو ہلکی ہو، دیکھنے میں جو ہے نا یہ ہلکی محسوس ہوتی ہو اور اس کی زیادہ مقدار بھی معاف ہوتی ہے، لیکن زیادہ مقدار معاف ہونے کے باوجود اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ وہاں جا کر کے نجاست خفیفہ بھی جو ہے معاف نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر تمام حرام پرندوں کی بیٹ، پرندوں کی، جانوروں کی نہیں، تمام حرام پرندوں کی بیٹ، کوا، اب آدمی کہیں سے گزر رہا تھا، اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے بیٹ کر دی تو یہ نجاست خفیفہ ہے، تو کپڑے پر لگ جائے تو اس کے متعلق دیکھ لیجئے گا، چیل، کوا، اس طریقے سے جو بھی حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ۔ اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب، بھینس ہے، بکرا ہے، ان کے پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ اگر آ جائیں تو۔ اچھا نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو دیکھیے کہ وہ 1/4 سے کم ہے یا 1/4 یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر 1/4 سے کم ہے تب تو جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر 1/4 سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے، 1/4 ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ چیزیں، اشیاء مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ طریقے سے پاک کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہلکی، جیسے کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، کپڑا ہے نا، تو کپڑے پر اگر کوئی نجاست لگ جائے گی تو کپڑا اس کو چوس لے گا، جذب کر لے گا اپنے اندر، تو اس کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر قالین، گدا، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ذرا خطرناک ہوتی ہیں، ان کو نچوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، ان کو نچوڑنا پاسبل ہی نہیں ہوتا، آسان تو چھوڑیے۔ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جوتا، چپل، چمڑا وغیرہ، تو یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان الگ الگ چیزوں پر اگر ناپاکی لگ جائے تو ان الگ الگ چیزوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جائے، ہلکا کپڑا ہو، رومال ہو، پاجامہ ہو، کرتا ہو، کوئی بھی اس طریقے کا کپڑا ہو جس کو نچوڑنا پاسبل ہو، اس پر اگر ناپاکی لگ جائے تو ناپاکی ہٹانے کے بعد 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کو خوب اچھی طریقے سے نچوڑا جائے گا، جتنی بندے میں طاقت ہو اتنا زور لگا کر کے اس کو نچوڑے۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے دھو کر نچوڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ اگر کوئی تھوڑا موٹا کپڑا ہو، قالین ہو، گدا ہو، جس کو نچوڑنا پاسبل نہ ہو، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس چیز کو جس کو نچوڑنا پاسبل نہ ہو اس پر بہت زیادہ پانی ڈالا جائے۔ آسان بھاشا میں یوں سمجھیں کہ اتنا پانی ڈالا جائے کہ کم سے کم اس کو 3 مرتبہ دھو کر نچوڑا جاتا۔ اگر 3 مرتبہ دھونے پر جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اتنا پانی ڈالا جائے تو پھر یہ چیز جس کو نچوڑنا پاسبل نہیں ہے وہ 3 مرتبہ کے برابر پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ڈالتے رہیے، پاک ہو جائے گی۔ اور وہ چیز جس کو نچوڑنا پاسبل ہی نہ ہو، جو تھوڑی سی ہارڈ ہو، مٹی کا برتن، چمڑا، جوتا، چپل، اس کے اوپر کوئی بھی چیز مٹی وغیرہ لگا کر کے اس کو رگڑ دیجئے، ناپاکی ہٹ جائے گی، وہ پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر پانی ہو اور پانی سے اس کو دھو لیں، صاف کر لیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر پانی نہ بھی ہو یا پانی کی موجودگی میں نہ بھی دھونا چاہیں، مٹی سے صاف کرنا چاہیں نجاست ہٹانے کے بعد، تو وہ اس طریقے سے بھی پاک ہو جائے گی۔ اب 5ویں نمبر پر ایک دعا سیکھ لیتے ہیں، دعا صحیح بخاری جلد نمبر 2 پیج نمبر 934 دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی جیتا ہوں، یا ہماری بہنیں بھی کہہ سکتی ہیں میں تیرے نام سے ہی مرتی ہوں، تیرے نام سے ہی جیتی ہوں، یعنی کہ ہمیں زندگی موت اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور ہمارا نیند میں جانا پھر نیند سے اٹھ جانا یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں، تو سوتے وقت اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور اگر یہ دعا نہیں پڑھتے تو اس کو چھوٹی سی دعا ہے، 3 لفظ گنتی کیا، اللہم بسمک اموت و احیا، بس یہ 3 لفظ ہیں، ان کو یاد کر لیں
اور آج سے اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بڑا اجر ہے، اور نیند پر بھی جو ہے ثواب ملے گا اس دعا کو پڑھنے پر۔ آج کا ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے، یہ کلاس کو دوبارہ دیکھیے، انشاءاللہ میں نے بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ دیکھیں گے، آپ کو ضرور بھی ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، دین کو سمجھنا آسان فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔